أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مبارك وهدى للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیو عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا آپ سب پر بے حساب بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے آپ تمامی حضرات کو مقام حرمین طیبین کی زیارت کی توفیق عطا فرمانا۔ آپ اپنے اس خوش نصیبی پر جس قدر بھی ناز کرے کم ہے، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نہیں بخشتا۔ مالا مال ہے، لیکن اللہ ہی کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ جو تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے، تھوڑے تھوڑے اخراجات جمع کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرما کر حرمین طیبین کی زیارت کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ الاسباد جو اپنے تنظیم کے ذریعے سے حرمین طیبین کی زیارت پر جانے والوں کے لیے انتظام کرتا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کی ایک اہم کوشش اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو وہاں جانے سے پہلے مسئلے مسائل سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے بہتر سے بہتر آپ کے لیے کیا رہے گا، ایک محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ آپ کو جو مسائل بیان کیے جائیں، عمرہ کے جو طریقے بیان کیے جائیں، یہی آپ کو معلومات ہو، وہاں جانے کے بعد آپ کو کسی طرح کی دقت نہ رہے۔ یہ اہتمام اس ٹور کے منتظمین کی طرف سے ہوتا ہے، جو ایک اچھی اور مستحسن بات ہے۔ آپ کے سامنے عمرہ کے آسان طریقے، زیادہ آپ کو چکر سا نہ لگے، زیادہ مشکل نہ ہو، انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ اس کے باوجود بھی اگر کچھ آپ کو سوال کسی چیز کے حوالے سے کرنا ہو انشاءاللہ آپ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ عمرہ کی جو افعال ہیں اور عمرہ کرنے پر جو فضیلت ہے، دو چار احادیث کریمہ سماعت کریں، پھر آپ اپنے خوش نصیبی پر ناز کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو بندہ اپنے گھر سے حج کے لیے نکلا اور راستے میں اس کی موت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو
قیامت تک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا جو بندہ عمرہ کے لیے نکلا اور پھر راستے میں یا مکہ یا مدینہ عمرہ کے دوران اس کی موت ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمرہ کی نیت کرنے والوں کو بھی قیامت تک اسے عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عمرہ کے لیے نکلا یا حج کے لیے نکلا اور اس کی موت ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، تو نہ اس کا حساب ہوگا بروز محشر، نہ اس کی پیشی ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ آپ سنتے ہیں یہ بات کہ کچھ لوگوں کی موت حج کے موقع سے یا عمرہ کے موقع سے ہو جاتی ہے، انہیں وہاں موت نصیب ہوتی ہے، وہاں موت ملتی ہے۔ حرمین طیبین کے اندر موت ملنا بڑی نیک بختی کی بات ہے کہ اس بندے کو وہاں روح نکل جائے، تب سے انہیں سری پرواز کر جائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک کو دیکھیے جس میں اللہ کے رسول پاک نے فرمایا اس حالت میں مرنے والے کا نہ حساب ہوتا نہ اس کی پیشی ہوتی، اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت ہے عمرہ کے حوالے سے، ہم خاص کر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا، جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا، گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ اس لیے بہت سارے افراد رمضان کے موقع پر عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اور مہینوں کے اعتبار سے اس مہینے میں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، اس کی فضیلت ہی الگ ہے۔ اور پھر ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ایک عمرہ کے درمیان سے لے کے دوسرے عمرہ کے درمیان، آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے جا چکے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، کسی کو دوبارہ جانے کی توفیق ملی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ کے درمیان جو گناہ صغیرہ کیے گئے ہوں، تو یہ دوسرا عمرہ اور پہلے والے عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہیں، یہ عمرہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے عمرہ کرنے کی بنا پر۔ الغرض حج یا عمرہ یہ ایک اہم عبادت ہے اور بندے کے لیے بڑی سعادت ہے۔ اس موقع سے بندہ کئی متبرک مقامات کی زیارت کرتا ہے، جہاں اسے خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق ملتی ہے، وہیں بندے کو اس جگہ کی زیارت کی توفیق ملتی ہے کہ جس جگہ کے حوالے سے ہے کہ وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اب بتائیے، جو جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہو اور حج یا عمرہ پر جانے والوں کو اس جگہ کی زیارت نصیب ہو جائے، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اب وہ کون سی جگہ ہے جو عرش اعظم سے بھی افضل ہے؟ حضور کا مزار اقدس۔ مزار اقدس کا وہ حصہ جو حضور کی جسم اقدس سے لگا ہوا ہے، حضور کے آرام کرنے کی جو جگہ ہے، وہ جگہ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جس جگہ کو حضور پاک کی جسم اقدس سے نسبت ہے، جہاں حضور پاک کی جسم لگے ہوئے ہیں، وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کو اس موقع سے حضور کی آرام گاہ
حضور کی آرامگاہ کی زیارت کی بھی توفیق ملے گی، جو ہر مومن کی چاہت ہوتی ہے، ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ در رسول پر حاضر ہونے کا موقع مل جائے، در رسول پر حاضر ہونے کا موقع مل جائے، اور پھر آپ یہ عقیدہ لے کر جائیں کہ حضور پاک کے روضہ انور پر جب آپ حاضر ہوں اور زیارت کریں تو آپ یہ عقیدہ یہ ہونا کہ ہم نے حضور کی زیارت کر کے آئی ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے، غالباً امام شافعی امام مالک کا مسلک ہے کہ اگر کوئی حضور کی مزار اقدس کی زیارت کر کے آئے تو وہ یہ نہ کہے کہ اس نے حضور کے روضہ انور کی زیارت کی، بلکہ وہ یہ کہے کہ اس نے حضور کی زیارت کی ہے۔ فقہ کی ایک کتاب ہے نور الازار، جو نور الازار کتاب تقریباً پوری مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر جو ایک چیپٹر ہے، ایک عنوان ہے، ایک باب ہے، اس کتاب کے مصنف نے یہ عنوان باندھا ہے باب زیارت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انہوں نے یہ عنوان نہیں مانا کہ باب زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے قبر انور کی زیارت کا بیان ہے، بلکہ انہوں نے عنوان مانا کہ حضور کی زیارت کا بیان۔ آپ قبر انور کی زیارت کر کے آئے ہیں، گویا کہ آپ حضور کی زیارت کر کے آ رہے ہیں۔ اور پھر یہ عقیدہ امام قسطلانی فرماتے ہیں، جس طرح حضور اپنی ظاہری زندگی میں مومنوں کے حالات سے واقف، ایسے حضور اپنے قبر انور میں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، بالخصوص جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ان کے دلوں کے حالات سے واقف ہیں، آپ ان کے دلوں کے حالات سے واقف ہیں۔ جب مدینہ طیبہ حاضر ہو بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور حضور کی بارگاہ کا ادب کیا ہے؟ صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اتنا باادب بیٹھے رہتے، اپنے سر کو اس قدر جھکائے رہتے کہ ایسا لگتا کہ ان کے سروں پر پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے سر پر کیوں نہیں ہلاتے، اتنا ادب رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ظاہری اور باطنی حالات کو جانتے ہیں۔ جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے ادب کے ساتھ، اور پھر ادب کے ساتھ اپنی بخشش کے لیے حضور کی بارگاہ میں عرض کیجیے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیجیے۔ خود قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، غلطیاں کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اور محبوب تیری بارگاہ میں حاضر ہو، اب یہ حاضر ہونا حضور پاک کے ظاہری زندگی میں ہو یا آپ کی وصال سمجھ آنے کے بعد، دونوں صورتوں میں شامل ہے۔ آپ انشاءاللہ حاضر ہوں گے حضور پاک کی بارگاہ میں، تو آپ پر بھی صادق رہتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، پھر آپ کے پاس حاضر ہو اور آپ سے بخشش پانے کی درخواست کرے، اور پھر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو ضرور وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ اگر حضور کی نظر کرم آپ پر ہو گئی، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ آپ
کی حاضری دنیا کی کسی ایم ایل اے، ایم پی یا وزیر اعظم کے پاس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ان کے پاس حاضری ہو رہی ہے جو کائنات کے مالک ہے، جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور انہیں مالک و مختار بنایا، اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے، اور بروز محشر سب سے پہلے جو سفارش کریں گے، جو بخشش کریں گے، حضور پاک کی ذات کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کن کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، کتنا ادب رکھنا ہے، کتنا ادب رکھنا ہے۔ امام مالک کے حوالے سے ہے، جب تک مدینہ شریف کے اندر رہے پوری زندگی امام مالک سواری پر سوار نہیں ہوئے، سواری پر سوار نہیں ہوئے، کتنا ادب تھا۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جس شہر میں میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، جس شہر میں حضور پاک آرام فرما رہے ہیں، میں اس شہر کو اپنے سواری کے قدموں سے رون دوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ کیا محبت تھی انہیں، کیا ادب تھا شہر رسول کا، مدینہ رسول کا۔ جب شہر رسول کا، مدینہ رسول کا اتنا ادب، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنے کا کتنا ادب کرنا ہے۔ یہ بڑا میاں ہے کہ جس طرح حضور کی زندگی میں آپ کی حضور آواز بلند کرنا ناجائز، قرآن پاک نے سختی سے منع کیا ہے، ایسے ہی حضور کی مثال فرما جانے کے بعد حضور کی مزار اقدس کے پاس آواز بلند کرنا، چیخ و پکار کرنا منع ہے۔ لیکن یہ وہابیہ دیوبند جس کی حکومت ہے، آپ وہاں سلام پڑھنا چاہیں گے، آپ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنا چاہیں گے، مزار اقدس کی طرف رخ کر کے، منہ کر کے، یہ وہابیہ دیوبند نزدی وغیرہ بڑی سختی سے روکتے ہیں، دھکا دے کر کے بات کرتے ہیں۔ بڑا المیہ ہے۔ حضور کے بارگاہ کا جو ادب رکھنا ہے، یہ ظالم اس ادب کا پاس نہیں رکھتے، اس ادب کو ملحوظ نہیں رکھتے، بھلے وہ جو کرے ان کا عمل، لیکن ہمارا آپ کا جو عمل ہے بالکل ادب کا خیال کرنا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کتنا ادب کہ جو حضور کا مزار اقدس ہے، جالی لگے ہوئے ہیں، ان جالی تک کو نہیں چھونا ہے، ہاتھ تک نہیں لگانا ہے۔ ہمارا آپ کے ہاتھ گناہوں سے آلودہ ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، بوسہ نہیں دینا اسے چھو کر کے، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ کسی چیز کو جہاں حضور پاک آرام فرما رہے ہیں، جالی تک کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، ادب کے ساتھ جائیے، سر اقدس کے پاس 2-3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر جتنا آپ کو ٹھہرنے کا موقع ملے روئیے، گڑگڑائیے، حضور سے اپنی سفارش کی، اپنی دعا کی قبولیت کی، اپنی دنیا اور آخرت کے کامیاب ہونے کی وہاں اللہ کے حضور دعا کیجیے، حضور کو وسیلہ بنائیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کا مزار اقدس ہے، حضور کے پہلو میں، حضور کے پہلو میں حضرت ابو بکر کا مزار اقدس ہے، وہاں آگے سر مبارک کی طرف، چہرہ مبارک کی طرف، اور 1-2 ہاتھ کے فاصلے پر پھر وہاں بھی دعا کیجیے۔ پھر حضرت عمر کی قبر مبارک ہے، یہاں بھی وہی کیجیے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ، اور معلوم ہے کہ اگر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے وصال کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، جس نے میرے وصال کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، میری سفارش واجب ہو گئی۔ اور فرماتے ہیں اپنے زمانہ ہے ظاہری میں اپنی امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال فرمایا، امت کے لیے دعائیں کی،
امت کی فکر، لیکن ایسا نہیں کہ حضور پاک جب تشریف لے گئے تو امت کی فکر نہیں، تشریف لے جاتے وقت بھی امت کی فکر، تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ نے امت کو بہت سارے اعمال بتائے، بہت سارے طریقے بتائے کہ امت اگر ان اعمال ان طریقے کو اپنائے ان کی بخشش ہو جائے گی، انہیں آپ کا فیض ملے گا، آپ کی نظر کرم امت پر ہوگی۔ جس میں سے ایک یہ ہے کہ جس میں حضور فرماتے ہیں اس نے میرے وصال کے بعد میرے قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری سفارش واجب ہو گئی ہے، میری سفارش واجب۔ کثرت سے درود پاک پڑھیے، حضور سے محبت کی علامت ایک یہ ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ یہاں ہے دنیا کے جس کونے میں رہے درود پاک پڑھے، وہاں جائے درود پاک پڑھے۔ درود پاک پڑھنے والے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے ہیں، اور بندہ دنیا کے جس کونے سے بھی حضور پر دل سے محبت سے درود پڑھے، سلام کرے، حضور پاک ان درود کو سنتے بھی ہیں، سلام کو سنتے بھی ہیں، اور سلام کرنے والے کی جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں خواجہ غریب نواز، انہیں کا یہ مہینہ کل چھٹی شریف ہے، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ کے پیر و مرشد جب حضور پاک کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان نے فرمایا سلام کرو۔ غریب نواز نے سلام کیا، قبر سے آواز آئی، قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، اے قطب المشائخ، مشائخوں کے قطب تم پر بھی سلام، تم پر بھی سلام۔ قبر انور سے سلام کی جواب آنے دے یا حضور کی زیارت کرنے کے بہت ساری روایتیں ملتی ہیں کہ بہت سارے اللہ کے بندوں کے سلام کا جواب حضور پاک نے دیا، بہت ساروں کو اللہ کے رسول پاک نے اپنے رخ زیبا سے نقاب ہٹا کر بے نقاب کر کے زیارت کرا دیا۔ اللہ غریب نواز کی ہے سید کبیر احمد رفاعی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ، جب ایک موقع سے سید کبیر احمد رفاعی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور اب تک میری روح آ کر سلام لے کر آیا کرتی تھی اور آپ سلام کا جواب دیا کرتے تھے، لیکن اب کی بار صرف میری روح نہیں آئی بلکہ میرا جسم آیا ہے، میرا جسم چل کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اور اب کی بار سلام کی جواب ملنے پر اکتفا نہیں ہوگا بلکہ سلام کے جواب کے ساتھ ساتھ آپ کا دست اقدس، آپ کے دست اقدس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا سید کبیر احمد رفاعی نے عرض کرنا تھا قبر انور سے حضور پاک کا ہاتھ مبارک باہر نکلا، ہاتھ مبارک باہر نکلا، حضرت سید کبیر احمد رفاعی نے ہاتھ مبارک کی زیارت کی، پھر ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اس موقع پر ہاتھ مبارک کی زیارت کرنے والے صرف حضرت سید کبیر احمد رفاعی نہیں تھے بلکہ سینکڑوں ہزاروں اولیاء کرام اس وقت موجود تھے، اور انہی اولیاء کرام میں سے اس وقت موجود تھے شیخ عبد القادر جیلانی بھی تھے۔ اتنے سارے اولیاء کرام نے اس موقع سے حضور پاک کے ہاتھ مبارک کی زیارت کی۔ بہرحال یہ سارے احوال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ، آج بھی زندہ اپنی قبروں کے اندر ہے، اور صبح قیامت تک زندہ ہے۔ تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھٹ جانے والا۔ بس ایک لمحہ کے لیے موت آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت،
اب اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہر جاندار پر موت آنی ہے، تو اسی وعدہ الہی کے پورا ہونے کے لیے حضور پر ایک آن کے لیے موت آئی، پھر حضور کے جسم اقدس میں روح لوٹا دی گئی، زندگی لوٹا دی گئی، تو آپ قبر کے اندر زندہ ہے، اور ہمارے حالتوں سے، ہمارے حالات سے، ہمارے ہر چیز سے، خیالات سے اللہ کے رسول پاک واقف ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھ کر جائے کہ حضور پاک وصال فرما چکے، ہماری حالات سے واقف ہے، ہماری حالات سے واقف ہے، پورے ادب کے ساتھ جائے، حضور کی قبر انور کی زیارت ہو جائے، تو اور بھی دیگر مقدس مقامات ہیں، جنت البقیع ہے، جنت المالا ہے، جن جن جگہوں سے اللہ کے نیک بندوں کی نسبت ہے، جن جن قبرستان کے اندر تقریباً ہزاروں صحابہ کرام کے مزاحیات کر سکتے، وہ مقدس مقامات کی زیارت بڑی صحت مندی کی بات ہے، بڑی صحت مندی کی بات ہے۔ یہ چند باتیں جو مبارک مقامات کے حوالے سے ہیں، شروع میں آپ سے بیان کیے گئے ہیں، اب آخر میں آپ سے بیان کریں گے عمرہ کے افعال، تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو، سخت مت نہ ہو۔ ہم نے جو بھی بیان کیا ہے اس میں عمرہ کے افعال کا کوئی تعلق نہیں ہے، عمرہ کے افعال اب یہاں سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے عمرہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ احرام۔ احرام یہ اہم ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ ناخن کاٹ لیں، سر کے بال مڑوا لیں، تاکہ احرام کی حالت مرد کے، تاکہ احرام کی حالت میں بال وغیرہ کے جھڑنے کا، ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو غیر ضروری بال ہیں ان بالوں کو بھی دور کر لیں، غسل کریں، احرام کا کپڑا پہن لیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے۔ اب عمرہ کی نیت کریں، دل میں اگر آپ کی نیت ہے کافی ہے کہ ہماری عمرہ کی نیت ہے، بس دل میں نیت سے کافی جاتی ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا بہتر ہے، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ آپ زبان سے کہہ لیجیے اللہ میں نے عمرے کا احرام باندھا، تو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما دے۔ اگر آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے، دل میں ہے کافی ہے، اور پھر عمرے کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ پڑھ لیا تو آپ موری ہو گئے، آپ احرام میں آ گئے۔ اب احرام میں ہوتے ہی احرام سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ کے لیے حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ کیا؟ اب آپ کوئی خوشبو بدن یا کپڑے پر نہیں لگا سکتے، نہ عورت لگا سکتی نہ مرد لگا سکتے، نہ آپ ایسا خوشبودار کھانا کھانا جس سے خوشبو واضح ہو کہ اس میں خوشبو ملی ہوئی ہے۔ خوشبودار کھانے سے بھی پرہیز کرنا ہے، خوشبودار کھانے سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ لونگ الائچی اتنے زیادہ ملے ہوئے ہو تو اس کی خوشبو دکھ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، نہیں کھانا ہے۔ آپ کو ہوائی جہاز کے اندر ٹشو پیپر بھی ہاتھ پوچھنے وغیرہ کے لیے دیے جائیں گے، اگر وہ خوشبودار ہے تو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ زنڈو بام یا وکس وغیرہ جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے نہیں لگا سکتے آپ۔ یہ سب جتنی خوشبودار، نہ آپ کپڑا پہن سکتے آپ اور نہ خوشبو استعمال کر سکتے۔ اگر لگائیں گے
تو کتنا لگائیں اس کے اعتبار سے حکم نافذ ہوتا ہے. اتنا لگا لیے جس کو لگانا ہم زیادہ سمجھتے ہیں تو دم دینا پڑتا ہے، یعنی ایک بکری قربانی نہیں پڑتی. اس لیے اپنے آپ کو احرام میں آ جانے کے بعد خوشبو وغیرہ سے اپنے آپ کو الگ رکھیں. مرد احرام میں سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا ہے. 2 کپڑے ہیں، ایک چادر کمر سے باندھنا ہے اور ایک چادر کا کندھے سے اوڑھ لینا ہے، پورا کندھے سے اوڑھ لینا ہے. سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا. یہاں تک کہ سلا ہوا تعویذ کپڑے اگر آپ ایسے پہنے ہو، تعویذ ایسے کپڑے ہیں جو سلے ہوئے ہوں، تو سلا ہوا تعویذ سے ہی بچنا ہے. اگر بے سلے ہوئے کپڑے کی تعویذ ہے تو پہن سکتے ہیں. سلا ہوا کپڑا مرد نہیں پہننا ہے. عورتیں ہیں ان کا جو کپڑا عام ہے انہوں وہی کپڑا پہنے. البتہ حالت احرام میں عورت کو چہرہ نہیں چھپانا ہے. مرد کا پورا سر کھلا رہے گا، عورت کا چہرہ کھلا رہے گا حالت احرام. یہ کپڑے کے حوالے سے بے سلا ہوا کپڑا پہننا ہے، خوشبو نہیں لگانا ہے. اب ناخن نہیں کر سکتے آپ، سر کے بال نہیں کٹ کر سکتے ہیں. یہ جو عام طور پر ہوتا ہے، ان سب چیزوں سے حالت احرام میں بچنا ہے. سب سے پہلا کام کیا کرنا آپ کو؟ احرام. اور احرام میں آ گئے تو فلاں چیزوں سے بچنا ہے. احرام سے ہی آپ کے عمرے کی شروعات ہوتی ہے. جب احرام ہو گیا آپ مکہ شریف آ گئے. اگر تھکاوٹ نہیں ہے تو بہتر یہ کہ ڈائریکٹ پہلے کہاں جائے آپ؟ حرم شریف کے اندر. پہلے آپ کا جو عمل ہو حرم شریف میں آنا ہو، کعبہ مکرمہ کو دیکھنا. لیکن اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، سامان کا مسئلہ ہے، جہاں آپ کی آرام گاہ ہے، ہوٹل ہے، اگر وہاں بھی چلے جائے اس کے بعد آئے تو اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی حرج نہیں پڑتا. تو احرام کے بعد اب آپ کو طواف کرنا رہتا ہے. عمرہ کا جو دوسرا کام ہے، دوسرا فعل ہے، کیا ہے وہ؟ خانہ کعبہ کا طواف. طواف کہاں سے شروع کرنا ہے پوری آپ کو بتائیں گے ساتھ میں جو رہیں گے. حجر اسود سننے کے، حجر اسود بڑی فضیلت اس حجر اسود کی. اس حجر اسود کی بڑی فضیلت جسے چھونا، اس کی طرف اشارہ کرنا. حضور فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود جنت کے یاقوتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں. جنت کے پتھر ہیں. آپ اسے دنیاوی پتھر مت سمجھے، جنت کے پتھر ہیں. دنیاوی میں ماشاءاللہ آپ کو جنت کی پتھر، جنت کی چیز دیکھنے کا موقع ملے گا. جنت میں بھی گئے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ دونوں جنت کی پتھروں میں سے پتھر ہے. جب اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام لائے دونوں پتھر کو تو بالکل سفید تھا. یہ پتھر بالکل سفید. حضور فرماتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں نے اس جنتی پتھر کو کیا کر دیا ہے؟ کالا کر دیا ہے. جو بندہ وہاں جانے کے بعد چھوتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے، تو پتھر ہمارے گناہ کو جذب کرتا ہے. اور گناہ کا ایک اثر یہ ہے کالا پن ہے. روایتیں بھی ہے نا، جب بندہ پہلے بار کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے. گناہ کی ایک تاثیر یہی ہے کالا پن. دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے. اگر فوراً توبہ کر لے تو دھبا مٹ جاتا ہے. اگر توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو دھبا بڑھتا رہتا ہے. اتنا بڑھ جاتا ہے گناہ کرنے سے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے. اب جب پورا دل سیاہ تو پھر اس گناہ کے اندر، اس دل کے اندر ایمان کا نور باقی نہیں رہتا ہے، ایمان کی روشنی نہیں رہتی ہے. اور جب دل کے اندر ایمان کی روشنی نہ ہو تو پھر بندہ گناہ سے بالکل نہیں کتراتا ہے. گناہ پہ گناہ، اسے گناہ لگتا ہی نہیں ہے، اسے گناہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ دل سیاہ ہو چکا ہے. پھر اسی گناہ کا اثر چہرے پر آتا ہے. بہت سارے لوگوں کا
پورا بدن تو سفید رہتا ہے لیکن چہرہ کالا رہتا، گناہ کا اثر ہے۔ پتہ چلا، ہم بھی رات میں ملاحظہ کرتے ہیں، گناہ کرنے سے بندوں کے دل بھی کالے ہوتے ہیں اور چہرہ بھی کالا ہوتا ہے۔ تو گناہ کی تاثیر ہے کالا کرنا۔ حجر اسود جو بالکل سفید تھا، سفید نہیں، اتنا روشن ہے اس کے اندر، اتنی روشنی، اتنا نور۔ اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود اتنا نور تھا، اتنا روشن تھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو کم نہ کرتا تو اس کی روشنی پوری کائنات کو روشن کر دیتی، پوری کائنات۔ اتنا منور۔ تو حجر اسود کالا ہے کس بنا پر؟ بندوں کے گناہ کے دفع کرنے کی بنا پر۔ اور آپ حجر اسود کو صرف ایک پتھر پر سمجھیے، کل بروز محشر آپ اگر چومیں گے حجر اسود کو، آپ اسے ہاتھ سے لگائیں گے، یا اگر موقع نہیں ملا، یہاں پر خواتین کو خاص کر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ انہوں حجر اسود کو چومنے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے مردوں کی مجمع میں نہ جائے، دھکا کسی کو نہ دے۔ یہ تو اور جگہوں پر مرد اور عورت کا اختلاط، جسم کا مس ہونا، دھکا، یہ اور جگہ پر جائز نہیں۔ تو حرم کے اندر ایک مستحب کام کے لیے، ایک سنت کام کے لیے حجر اسود کو چھونا یا بوسہ دینا سنت ہے۔ اس سنت کے لیے جائز نہیں ہے کہ عورت اور مرد آپس میں کیا کرے، اسے چھونے کے لیے دھکا مکی دے، کیوں؟ گناہ ہوگا۔ جس طرح حرم کے اندر ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو ایسا ہی حرم کے اندر ایک گناہ کرنا 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ تو آپ وہاں نیکیاں لانے جا رہے ہیں یا اور گناہ اپنے سر پر لانے کے لیے جائیں؟ بالکل آپ کیا کریں، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، چھونے کے لیے دھکا مکی آپ سے کرو۔ مرد کا جسم اگر مرد سے ٹکرایا تو مسئلہ نہیں ہے، مرد کو بھی خیال رکھنا ہے کہ عورت اگر بوسہ دے رہی ہے تو ان کو خیال رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اگر آپ کو موقع ملے بغیر کسی کو دھکا دی ہوئی، مرد ہو یا عورت، تو دونوں ہاتھوں کو حجر اسود پر رکھ کر کے اور بیچ پتھر پر بوسہ دیجیے اپنے ہونٹوں سے۔ کیا اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو اس جگہ بوسہ دینے کی توفیق دی جہاں پر اللہ کے محبوب نے بوسہ دیا ہے۔ بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ اور بوسہ دینے میں بالکل آواز نہیں آنا، ادب کے خلاف ہے۔ بوسہ دے تو آواز نہیں آنا، چومنے میں آواز نہیں آنا، ادب کے خلاف ہے۔ اگر موقع ملے تو یہ چیز ہے، اگر موقع نہیں ملتا آپ کو بوسہ دینے کا تو صرف ہاتھ سے چھو لیجیے اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دیجیے۔ جو ثواب پتھر کو بوسہ دینے کا ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے۔ اگر ہاتھ سے بھی آپ نہیں چھو سکتے، اتنی بھیڑ ہے، تو لکڑی ہے، لکڑی سے یا ہاتھ سے صرف پتھر کی طرف اشارہ کر دیجیے۔ اگر نہیں چھو سکتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیجیے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ اشارہ کر دینا آپ کے لیے کافی ہے، ثواب ملے گا۔ اس وقت کیا ثواب ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ تم حجر اسود کو اپنے ایمان کے اوپر گواہ بنا لو، حجر اسود کو اپنے ایمان کا گواہ بنا لو۔ کل بروز محشر جنہوں نے اسے بوسہ دیا، چھوا، کل بروز محشر ایسوں کی رب کے حضور سفارش کرے گا، اس کی ایمان کی گواہی دے گا۔ کون؟ حجر اسود۔ گواہی کیسے دے گا؟ حضور فرماتے ہیں کل بروز محشر حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھیں عطا فرمائے گا، زبان عطا فرمائے گا، جس سے حجر اسود اپنے بوسہ دینے والوں کو پہچانے گا اور پھر اس کے حوالے سے گواہی دے گا، اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ یہ ہے حجر اسود کی اہمیت۔ آپ ایک عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ جانے اس ایک عمرہ کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی مواقع پر
بے پناہ اللہ کی عنایتیں ہو رہی ہیں، بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر فضل ہو رہا ہے. تو بوسہ دیجیے، اور پھر یہیں سے آپ کی عمرے کا طواف یہیں سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے؟ حجر اسود سے. ایسے نہیں کہیں سے شروع کر دیں گے، حجر اسود سے. پھر وہاں سے آپ بڑھیں گے. کدھر بڑھیں گے؟ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے جو بند ہوگا، خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف بڑھنا ہے. جب آگے جائیں گے آپ تو ایک اور رکن ہے، رکن یمانی. رکن یمانی اسے بھی اگر آپ کو ہاتھ سے چھونے کا موقع مل جائے تو رکن یمانی کو چھو لیجیے یا اس کی طرف استعلام کیجیے. پورا طواف کرتے کرتے آپ حجر اسود کے پاس آ جائیں گے. اس طرح آپ کا ایک چکر پورا ہوگا. حجر اسود سے شروع کیا آپ نے، کہاں آ گئے؟ حجر اسود. ایک چکر ہو گیا. اور کتنے چکر لگانے ہیں؟ 7 چکر لگانے ہیں. 7 چکر لگانے ہیں. 7 چکر لگا لیں گے تو آپ کا طواف ہو جائے گا. ان چکر لگانے میں ایک مقام ہے، خانہ کعبہ کی دیوار کا ایک حصہ ہے جو حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں ہے، جس کو دیوار مستجاب کہتے ہیں. اس دیوار مستجاب کے پاس 70,000 فرشتے ہیں. کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000 فرشتے مقرر ہیں. اس لیے وہاں پر رک کر کے آپ دعا کیجیے تھوڑی دیر. جب وہاں پر رک کر دعا کریں گے تو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہیں گے. آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے دیوار مستجاب کے پاس جہاں جہاں آپ کو دعا کرنے کا موقع ملے آپ اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پورے مسلمین مسلمات کے لیے، اور یہاں پہ حاضر ہم تمام لوگوں کے لیے. جب آپ کا طواف پورا ہو گیا تو احرام کی عمرہ کے 2 چیزیں ہو گئے. نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف. جب طواف ہو گیا تو اب کہاں ہے آپ کو؟ مقام ابراہیم کے پاس. مقام ابراہیم وہاں بھی ایک پتھر ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. اور اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں. پاؤں کے نشان موجود ہیں. اس کی زیارت کیجیے. وہاں پر بھی اگر مقام ابراہیم کے پر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھو 2 رکعت. اگر وہاں موقع ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ حرم کے اندر مقام جو حرم ہے، حدود حرم، جہاں بھی آپ کو 1-2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے پڑھ لیجیے. نماز موقع ملے پڑھنے کا آپ پڑھ لیجیے. البتہ اگر آپ طواف کیے مقام ابراہیم کے پاس آئے لیکن عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھنا ہے نماز، سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرنا ہے. اگر آپ طواف اس وقت کیے، عصر کی نماز کے بعد آپ طواف کیے، تو اب آپ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ابھی نہ پڑھے، بلکہ جب سورج ڈوب جائے تبھی 2 رکعت نماز پڑھے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد یہ نماز پڑھنا منع ہے. جب آپ کا یہ ہو گیا، طواف ہو گیا، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیے. ملتزم خانہ کعبہ ہی کے پاس ایک جگہ ملتزم ہے، وہاں آئیے، وہاں بھی دعا کیجیے، روئیے، گڑگڑائیے. پھر ملتزم کے بعد آپ کہاں آئیے؟ جو زمزم شریف ہے، آب زمزم پینے کے لیے وہاں آ کر کے آپ جی بھر کے زمزم شریف پیجیے. اگر اب تو غالباً پائپ وغیرہ لگا دیے جائیں، نل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ زمزم سے نکالنے کا نہیں ہے، وہاں سے نکالنے کا.
ورنہ پہلے تھا ٹور وغیرہ ہوا کرتے تھے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے خود پانی نکال کر پیتے تھے۔ اب نل وغیرہ لگے ہوں گے، پانی وغیرہ وہاں ہوں گے تو آپ جی بھر کے، بلکہ آپ جب بھی وہاں رہیں اور جہاں جہاں آپ کو زمزم شریف پینے کا موقع ملے تو آپ زمزم شریف پیجیے۔ اس پانی کی بڑی برکات ہے، بڑی برکات ہے۔ روایت ہے کہ جو بندہ جس نیت سے زمزم کو پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پوری عطا فرمائے۔ کبھی آپ اپنی بخشش کے نیت سے زمزم پیجیے، کبھی آپ صحت و سلامتی کی نیت سے زمزم پیجیے، کبھی آپ عذاب قبر، عذاب نار، عذاب محشر سے بچنے کی نیت سے زمزم پیجیے۔ ہر اچھی نیت کر کر زمزم شریف کو پیا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہر جائز مرادوں کو پوری عطا فرمائے گا۔ یہ زمزم شریف کے فضائل اور اس کے برکات ہیں۔ برکات کیوں نہ ہو کہ اس زمزم کو نسبت کس سے ہے؟ اللہ کے ایک نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قدموں سے نسبت ہے، آپ کے پائے مبارک کو نسبت ہے اس پانی سے، اس لیے اس پانی کی نسبت اور اس پانی کا مقام، اس پانی کی عظمت اور پانیوں سے افضل ہے۔ اور یہ پانی جو پینا ہے کیسے پینا ہے؟ بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر پینا اسے، کھڑے ہو کر پینا۔ دنیا میں دو طرح کے پانی ہیں کہ جسے کھڑے ہو کر پینا ہے، باقی پانی کو بیٹھ کر پینا ہے۔ دو پانی کھڑے ہو کر، ایک زمزم اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی۔ جب آپ لوٹے وغیرہ میں، جگ وغیرہ میں پانی لے کر وضو کر رہے ہوتے ہیں، جو پانی آپ کے جگ میں بچ جائے اسے وضو کا بچا ہوا پانی کہتے ہیں۔ اس پانی کی بڑی برکت ہے۔ ہم آپ کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اسے پینا ہے، اور کیسے پینا ہے؟ کھڑے ہو کر پینا ہے، قبلہ رو کر کے کھڑے ہو کر پینا ہے۔ تمام پانیوں کو بیٹھ کر پینا ہے، اور یہ دو طرح کے پانی جسے کھڑے ہو کر پینا ہے۔ کھڑے ہو کر کیوں پینا ہے دو طرح کے پانیوں کو؟ جبکہ اور پانیوں کو بیٹھ کر پینا، حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم کوئی چیز بھول کر بھی کھڑے ہو کر کھا لو یا پی لو بھول کر، تو یاد آنے پر قے کرو، قے کر کے اسے باہر نکال دو۔ اب دیکھیے حدیث میں یہاں تک ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھیں گے ہم نے غیروں کا طریقہ لیا، چلتے پھرتے جہاں موقع ملتے ہم کھاتے رہتے ہیں، ہوٹلوں پر ہیں لیے کھڑے کھڑے چائے پی رہے ہیں، کھڑے کھڑے ناشتہ کر رہے ہیں۔ یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب اسلامی تہذیب ہے بیٹھ کر کھانا۔ اسلامی تہذیب کے اندر، اسلامی طور طریقے کے اندر ہم اور آپ کی صحت کی بھرپور رعایت کی گئی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانے پینے میں انسان کی صحت کا مسئلہ ہے، بیٹھ کر کھانے پینے انسان کے لیے بہتر ہے صحت کے ساتھ ساتھ۔ حضور نے ہر طرح کے کھانے پینے کو کھڑے کر کھانے سے کیا کیا منع کیا ہے، کہ صرف دو طرح کے پانی جسے کھڑے ہو کر کے استعمال کرنا ہے، ایک آب زمزم اور ایک وضو کا پانی۔ کیوں؟ جب ہم کھڑے ہو کر اگر کوئی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو اس کھانے پینے کا جو اثر ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے جسم میں اترتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ، اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ جسم میں اس کھانے پینے کی چیز کا اترنا یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ آہستہ آہستہ سرایت کرنا، کھانے پینے کی تاثیر آہستہ آہستہ سرایت کرے تو صحت کے لیے فائدہ مند ہے، اور ایک ساتھ تیزی سے سرایت کرے تو نقصان دہ ہے۔ بنسبت اس کے بیٹھ کر کھانے پینے میں، بیٹھ کر کھانے پینے میں کھانے پینے کی چیز آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہے، اس لیے بیٹھ کر کھانے پینے کا زمزم اور وضو یہ دونوں پانی متبرک ہے۔ اگر اسے کھڑے ہو کر پیئیں گے اور تیزی کے ساتھ جسم میں سرایت کرے گا تو چونکہ یہ متبرک پانی ہے، بابرکت پانی ہے، تو تیزی کے ساتھ ہمارے جسم میں سرایت پہنچنے کی بنا پر ہمارے جسم کو فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے ان دونوں پانیوں کو کھڑے ہو کر پینے کے لیے کہا گیا ہے، جبکہ دیگر پانیوں کو اور دیگر کھانے والی چیز کو بیٹھ کر کھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو زمزم شریف
جتنا آپ کو موقع ملے پیجیے. اب آپ زمزم شریف پیجیے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو پھر کہاں آنا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے. صفا مروہ کے درمیان پہلے آپ کا کام ہوا احرام، اس کے بعد دوسرا کام طواف، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا، ملتزم آنا، زمزم شریف سے پینا، پھر کہاں آنا؟ صفا مروہ چکر لگانے کے لیے. شروعات کہاں سے کرنی ہے؟ صفا سے کرنی ہے. جو قرآن کے اندر پہلے صفا کا ذکر ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قرآن میں پہلے صفا کا ذکر ہے، تو اب چکر جو لگانا ہے صفا کی شروعات کرنی ہے. صفا سے شروعات کی، کہاں آنا ہے؟ مروہ. ایک چکر آپ کے ہوتے ہیں، پھر مروہ سے پھر صفا، 2 چکر. اس طرح یہاں سے وہاں کریں گے. کل 7 چکر جب ہو جائیں گے تو آپ کی صحیح ہو جائے گی. اور اس صحیح میں تھوڑی سی جگہ ہے جس کو میلین اصغرین کہتے ہیں. ان فاصلوں میں مرد کے لیے دوڑنا ہوتا ہے، میلین اصغرین بولتے ہیں. آج بھی آپ جائیں گے جہاں دوڑنا ہے نشانات لگا دیجیے کہاں سے کہاں تک دوڑنا ہے، تو آپ کو وہ جگہ ملے گی کہ جہاں دوڑنا ہے. وہاں کون دوڑیں گے؟ مرد دوڑیں گے. یہ دوڑنا بھی اللہ کی ایک بندی کی یادگار ہے. حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے، پانی کی طلب کے لیے، کبھی آپ صفا آتی، کبھی آپ مروہ آتی، مروہ سے صفا آتی، چکر لگاتی پانی طلب کرنے کے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اللہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب کرا دیا ہے. نہیں دوڑیں گے عمرہ یہ حج پورا نہیں ہوگا، کامل نہیں ہوگا. یہ اللہ کی ایک نیک بندی کی یادگار ہے، اور جسے آج ہم اس یادگار کو پوری کرتے ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو تھوڑی جگہ پر دوڑنا ہوتا ہے، مرد دوڑے گا، عورت نہیں دوڑے گا. اسلام نے یہاں پر بھی عورت کو دوڑنے سے منع کر دیا. کیوں منع کیا عورت کو؟ اس لیے کہ دوڑنے سے کہیں عورت کے جسم کے اعضاء میں سے کوئی حصہ کھل نہ جائے، بے ستری نہ ہو جائے، یا جسم کے کسی حصے کا ابھار نہ ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہ ہو جائے، جس سے بے پردگی نہ ہو. اس لیے اسلام پسند نہیں کرتا ہے. اسلام کی ماننے والی شہزادیاں خواتین اسلام کا اس موقع سے اس کی بے ستری ہو جائے. اس لیے عورت کو بھی میلین اصغرین کے درمیان نہیں دوڑنا ہے. اب اندازہ لگائیے، جب اسلام نے، شریعت نے عورت کے پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ نہ دوڑے، اس لیے بے ستر نہ ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ کھل نہ جائے. یہاں تک کہ نماز میں عورت کو سجدہ کرنا بنسبت مرد کے سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہے. نماز میں عورت زمین سے پورے لپٹ کر سجدہ کرے گی، جبکہ مرد زمین سے ہٹ کر کے، اس کے ہاتھ زمین سے الگ ہونا، اس کے ہاتھ نہ ران سے لگنا نہ بازو سے لگنا، بالکل الگ رہنا. اور عورت زمین سے مل کر سجدہ کرتی ہے. کیوں؟ جتنا مل کر وہ زمین سے سجدہ کرتی ہے، اس کے جسم کے اعضاء حصہ نمایاں نہیں ہوتا ہے. مرد کے جو سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، مرد کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، اٹھ کر آتے ہیں، دل کر آتے ہیں. اسلام نے یہ بھی نہیں گوارا کیا کہ عورت نماز اس طرح سے پڑھے، سجدہ اس طرح سے کرے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نمایاں ہو جائے. اس لیے اسلام نے کہا کہ عورت زمین سے لگ کر سجدہ کرے. عبادتوں میں شریعت نے ہم عورتوں کی اتنی رعایت کی اور متاثر. پھر عورتوں کو پردے کا کتنا اہتمام کرنا ہے، پردے کا کتنا خیال کرنا ہے. ان خواتین کو درس عبرت لینا ہے، ان خواتین کو سمجھنا ہے جو راستہ چلتے ہوئے، جو بازاروں میں اس طرح چلتے ہیں کہ ان کی بے ستری ہوتی ہے، برقع لگا کر کے بھی بے ستری ہوتی ہے. بہت سارے خواتین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بال دکھتے رہتے ہیں، چہرہ تو چھپا ہوا ہے، جسم کے اعضاء تو چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بال کھلے ہوئے ہیں.
حالانکہ یہ بال بھی چھپانا فرض ہے. کسی کی کلائی کھلی رہتی ہے, کسی کی کلائی کھلی رہتی ہے, کسی کے گلے کھلے رہتے ہیں, کسی کے گردن, یعنی برقع پہن کر کے بھی بے ستری ہے. ایک دور تھا جب خواتین اسلام باہر نکلتی تھی تو اپنے آپ کو لباس میں اس طرح ملبوس ہوا کرتی تھی کہ دیکھنے والا نہیں جان پاتا کہ اس لباس کے اندر, اس کپڑے کے اندر جوان عورت ہے یا بوڑھی خاتون ہے, اندازہ نہیں ہوتا. اور آج کا دور برقع پہن کر کے بھی بالکل نمایاں ہوتا. اس برقع کے ذریعے پردہ کرنے کے بعد بھی آج بے ستری نظر آتی ہے. تو عورتوں کو اس مسئلہ اور پردہ کے حوالے سے جو بڑا نازک مسئلہ ہے, حضور فرمایا, حضور کے حدیث ہے, کل بروز محشر بہت ساری عورتیں جو دنیا میں لباس پہنتی تھی, کپڑا پہنتی تھی, لیکن بروز محشر اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا, ننگی ہوگی. اب بتائیے, کپڑا پہننے والی, یہاں کپڑا پہننے والے سے مراد وہ خاتون ہے جو پہنتی ہے لیکن جسم کے بعض اعضاء کھلے رہتے ہیں. بعض اعضاء کھلے رہنے پر یہ سزا ہے. تو جنہوں کھلا بے ستری کرتے ہیں, اللہ اس کے لیے کیا سزا ہو, اس کے لیے کیا سزا ہو. اس لیے ہم اور آپ اپنے گھر کے خواتین کو, اپنے گھر کی بچیوں کو اور بیٹیوں کو پردے کا پورا اہتمام کرائے. اسلام نے ہمارا اتنا خیال کیا, عبادت کے اندر خیال رکھا کہ تم عبادت اس طرح سے کرو گی کہ تمہارے جسم کے اعضاء نمایاں نہیں ہونا. پھر عبادت سے باہر ہمیں اپنے جسم کے اعضاء کو کتنا چھپا کر رکھنا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا, 7 چکر لگا لیں گے آپ کی صحیح ہو جائے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے, مرد کے لیے یا تو پورے بال کو مڑوا لے, وہ حلق کروا لے, یا اگر کتروانا چاہتے ہیں تو کتروا بھی سکتے ہیں, لیکن مڑوانا ہی افضل ہے. اور عورت نے تو بال نہیں مڑوانا ہے, وہ کیا کرے گی, اپنے سر کے پچھلے حصے, بال ان کے پورے پیچھے سے رہیں گے, اور پچھلے حصے سے یہ انگلی کا جو ایک پور ہے نا, ایک پور کے برابر کاٹنا ہے, ایک پور کے برابر. جب یہ عمل ہو گیا تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا, آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. پھر اس کو آپ اجمالی طور پر سن لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. عمرہ کے افعال: نمبر 1 احرام, نمبر 2 طواف, نمبر 3 مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا, نمبر 4 آپ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا, نمبر 5 حلق یا تقصیر کروانا. یہ جب کر لیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا, عمرہ پورا ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اگر ڈبل عمرہ کرنا چاہتے ہیں آپ, جتنا موقع ملے آپ کو, تو پھر جب آپ ڈبل عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہی کرنا پڑے گا, احرام میں آنا پڑے گا. اور احرام کے لیے آپ کہاں جائیں گے, مسجد عائشہ. ڈبل عمرہ کرنا ہے, مسجد عائشہ جانا ہے جو حرم سے باہر ہے. پھر وہاں سے احرام باندھ لیے, پھر وہی کرنا, طواف کرنا, مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا, صحیح کرنا, حلق یا تقصیر کرانا, عمرہ مکمل ہو جائے. جتنے عمرہ کرنا چاہے آپ عمرہ کر لے سکتے ہیں. اگر یہ باتیں بیان کی گئی, اگر کچھ آپ کو پوچھنا ہو, کچھ ڈاؤٹ ہے, شک ہے, تو آپ انشاءاللہ پوچھ لیجیے یہاں پر, اس سے آپ کو انشاءاللہ رہنمائی کو کرتے رہیں گے. کچھ پوچھنا ہے آپ کا خواتین میں شمع حضرات میں سے تو آپ پوچھیں, انشاءاللہ مسئلہ کلیئر کر سکتے ہیں. اگر کسی کو بھی کوئی سوال کرنا ہے تو ہم کر سکتے ہیں, اس طرح اس کا جواب دیں گے. میرے کے تعلق سے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے. خواتین میں آپ تھوڑا قریب آئیے.
ایک مرتبہ عمرہ کر کے اس کے بعد تھوڑا سر بلوا دیں نیکسٹ اس کا عمرہ کرنا عورت کے لیے آدمی کے لیے ہاں جی آدمی کے لیے بھی جب دوسرا عمرہ کرتے ہیں تو سب نہیں پتہ ہے نا، مرد اگر دوبارہ کرے تو سر پہ بال ہو یا نہ ہو استورا پھیر لینا ہے، استورا پھر نہیں ہے۔ عورت کے لیے ہے کہ پھر دوبارہ عمرہ کی پھر دوبارہ انہوں ایک کوٹ اور ایک ساتھ انہوں عمرہ نہیں کرنا ہے کہ بال کٹ کرتے کرتے کیا کرتے ہیں مردوں سے مشابہت ہو جائے۔ ظاہر بات ہم زیادہ سے زیادہ 4-5 عمرہ کریں گے آپ تو 4-5 کوٹ بال کاٹنے سے مرد کی مشابہت تو نہیں ہوگی، مرد کی مشابہت آپ کے بال نہیں ہوں گے۔ جب بھی عمرہ کرنا ہے ایک کوٹ سے بال کاٹنا ہے۔ جی اچھا بال خود کرنا ہے یار، حج کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ وہاں خود نہیں کرنا ہے، یہاں پر جو ہے بہتر یہ ہے دوسروں سے جو حالت احرام میں نہیں ہے نا، انہوں کیا کرے بال کٹ کرے۔ اگر دوسرے نے اگر جنہوں نے عمرہ کیا ہے اگر وہ بھی کٹ کرے اپنے بال کو یا آپ کے بال کو تو اس میں کوئی حرج تو نہیں عمرہ والے میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ دوسرے سے کروا لیں۔ السلام علیکم۔ پہلے عمرے میں بال کاٹ کے ایک دم قدرا نہیں بنے اور تھوڑے سے بال کاٹ کے پھر عمرہ کر سکتے کیا؟ ابھی ایک دم صاف نہیں کرے، سائڈ سے تھوڑے بال کاٹ کے پھر دوسرا عمرہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ بال کتروا رہے ہیں تو سر کا کم سے کم چوتھا حصہ بال، سر کا چوتھا حصہ بال اگر کتروا لیے تو حکم ادا ہو جاتا ہے، کم سے کم چوتھا حصہ۔ چوتھا حصہ سے کم اگر بال کٹوائیں گے تو پھر نہیں ہوتا۔ چوتھا حصہ سمجھ رہے ہیں جی؟ یعنی سر ہے، سر کو 4 حصے کیجیے، 4 حصے میں ڈیوائڈ کیجیے، جو چوتھا حصہ نکلے گا ایک حصہ کم سے کم اتنا کتروانا ہے، اس سے کم کتروانے سے حلق یا تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ چوتھا حصہ کروا لیے پھر جب دوبارہ عمرہ کریں جب دوبارہ کرے تو دوبارہ بھی کم سے کم اتنا کٹوانا ہے، پھر تیسری بار کرے تو تیسری بار بھی کم سے کم سر کا چوتھے حصے کا بال کٹوانا ہے۔ اگر آپ دونوں طرف یہ سائڈ لے لیتے ہیں تو چوتھا حصہ ادا ہو جاتا ہے، یہ سائڈ دونوں کا اگر کٹوا لیا ہے تو چوتھا حصہ ادا ہو جاتا ہے، حالت کیا تقسیم ہو جائے گا۔ کیونکہ ابھی پہلا جو عمرہ ہوتا ہے کہ نیچے سے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے نیچے نہیں چھوڑتے ہیں، جو بات نہیں چھوڑتے۔ تو دوسرا عمرہ کرنے کے لیے غالباً جو احرام پہنے بھی ہوتے ہیں انہیں کو آنے دیتے ہیں، اور جو احرام میں نہ ہو طواف نفل کرنا چاہے نہیں، جب آپ عمرہ کریں گے احرام رہیں گے تو آپ کو آنے دیں گے۔ عمرہ کا احرام باندھنے والوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نیچے سے ان کو آنے دیں گے۔ مسئلہ کن کا ہے؟ جو طواف نفل کرنا چاہ رہے ہیں، جو حالت احرام میں نہیں ہے، حالت احرام میں نہیں ہے ان کو نہیں آنے دیتے، ان کو اوپر جانا پڑتا۔ اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ کو آنے دیں گے، پھر آپ چاہے تو پورا حلق کروائیے یا کتروائیے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے میں سنا تھا کہ ایک ہی عمرہ پر نہیں، وہ طواف فرض طواف نفلی طواف جس کے لیے احرام شرط نہیں ہے، نفلی طواف کے لیے بغیر احرام کے طواف کرنا ہو تو نیچے آنے نہیں دیتے ہیں، اوپر جانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ احرام میں ہیں، ایک عمرہ کر لیے آپ احرام میں تو آنے دیتے ہیں، آپ 7 عمرہ 10 عمرہ کرنا چاہیں تو کرنے دیں گے، لیکن احرام میں ہونا نیچے آنے دیں۔ یہی ہے نا جاوید بھائی؟ یہی ہے۔ پھر اردو دیجیے جاوید بھائی۔ السلام علیکم۔ میں بچے کے ساتھ عمرہ پہ جا رہی ہوں، تو جیسے آپ بولے عورتوں کے جو کپڑے باندھنا رہتا ہے سلا ہوا نہیں پہننے کا ان کا مجھے، تو کیا 1-2 سال سے کم بچوں کو عمرہ ہو جاتا؟ پھر سے بولیے کیا؟ میں بچے کے ساتھ میں عمرہ پہ جا رہی ہوں تو بچہ میری کم عمر کا ہے، 8 مہینے کا ہے، تو کیا اتنے چھوٹے بچوں کا عمرہ ہو جاتا؟
अगर हुआ है तो बच्चे को 2 कपड़े पहनने का और सिलावा नहीं पहनने का बोले ना आप, तो बच्चा कभी गंदगी कर देता तो उसको डायपर पहनाना रहता तो वो पहना सकते क्या? अभी छोटा बच्चा है, 1 महीने 1 साल का हो, 6 महीने का हो, 2 साल का हो, अगर छोटे बच्चे की तरफ से भी उम्रा या हज अगर कराना हो तो उसके लिए भी करा सकते हैं। ये 6 या 7 8 महीने का बच्चा है, इनकी तरफ से उम्रा करना हो तो इहराम का कपड़ा बिला सिला हुआ कपड़ा, बच्ची है बच्चा है लड़का, बिला सिला हुआ कपड़ा इनको पहना देना है। क्योंकि हरम के अंदर होना है तो बच्चा कभी पेशाब कर सकता है। तो अब जो क्या कहते हैं, क्या बनाया उसको, टाइपर, ये बनाना अब ये मजबूरी है। पेशाब बच्चा कभी भी कर सकता जिससे निजासत से आलूदा होना होगा। तो अब यहाँ बच्चे के लिए बहुत मजबूरी इजाजत है, लेकिन जो ही बच्चा पेशाब कर दे और महसूस हो कि बच्चे ने पेशाब कर दिया है, फौरन मस्जिद से बाहर हो जाना है। क्यों कि नापाक चीज पेशाब से लगा हुआ या कोई भी चीज लगा हुआ किसी भी मस्जिद में लाना जायज नहीं है, मस्जिद के अदब के खिलाफ है। तो जो ही आपको महसूस हो कि बच्चे ने पेशाब कर दिया है तो आप बाहर लाकर के उसे चेंज कर दीजिए। तो इसका अगर उम्रा कराना है तो इहराम ले ले आएंगे और फिर साथ में इनका तवाफ भी होता, जो भी करना है वो इनका भी अदा हो जाता है। सर अभी बच्चे के ऊपर नमाज के अहकाम अभी ये हुए कितनी उम्र में, तो क्या उम्रा उसके लिए तो ये नहीं है, माँ के बगैर बच्चा रह नहीं सकता है, इसलिए बच्चे को साथ में लेके जाते हैं। तो सिले हुआ कपड़ा क्या पहनाना एहराम के लिए नहीं। अगर कोई अपने बच्चों का नफली हज हो गया या नफली या उम्रा हो गया, अगर कराना चाहे असल में होता क्या साहब के, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है तो बच्चे को छोड़ के वालिदैन जा सकते उम्रे में, तो बच्चे को साथ में लेके जाते। ये नियत नहीं होती कि इसमें बच्चे को उम्रा कराना है, ये नहीं रहती अक्सर कि बस अब साथ में रखना है, इसके बगैर हम ये नहीं सकते। तो माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हम अपने छोटे बच्चे को भी एहराम के लिबास में देखें, तो क्या उनके लिए वही एहराम की शर्तें हैं जो बड़ों के लिए, क्योंकि बच्चा अब उसको संभाल नहीं सकता, जो कुछ भी है माँ को ही देखना पड़ता है। यानी बच्चा पर शरीयत का हुक्म लागू नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि बच्चे का जो नायब है, अब उसके माँ हो या उसके जो भी हो, अब उस पर हुक्म लागू होता है। जिस तरह बड़ों को खुशबू लगाना मना है इहराम में, अब जब बच्चे की तरफ से इहराम बांध लिया गया तो अब बच्चों को खुशबू न लगना किसकी जिम्मेदारी है, जो बच्चों को साथ में ली हुई है। खुशबूदार खाना खाना बच्चों को रोकना किसकी जिम्मेदारी है, जो साथ में लिए हुए हैं। नफली तवाफ करना ये सिर्फ बड़े ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर बच्चा की तरफ से भी कराना चाहे, क्योंकि इबादत है ये। नमाज पढ़ना छोटे बच्चे हैं, बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन बच्चा भी नाबालिग भी छोटा है, नमाज पढ़ाए पढ़ना सिखाए तो ये अच्छी बात है। ऐसे यहाँ पर भी उम्रा वाजिब नहीं, लेकिन नफली उम्रा बच्चों को भी कराना चाहे तो करा सकते हैं। नफली हज अगर बच्चों को भी कराना चाहे तो कर सकते हैं। अब ये उसकी तरफ से इहराम बांधा गया, बच्चों को पहना देगा, कपड़े सिर्फ बच्चे पहने रहेंगे, बाकी पूरा काम तो साथ वालों करना है। तो आप लेकर चक्कर लगाना जो साथ में है उन्हें करना है, बच्चों को जो चीज मना है उससे बचाना ये बड़ों को करना है। तो अगर ले जाना बच्चों की मजबूरी हो कि छोटा है नहीं जा अकेले नहीं रह पाएगा या बच्चा अकेले भी रह पाएगा, दोनों सूरतों में अगर उन्हें उम्रा करना चाहे तो करा सकते हैं। और जब करा सकते हैं और फिर पेशाब वगैरह का डर है उन बच्चों से जो ना समझ है, तो इसके पेशाब कर देने की बना पर मस्जिद हराम नियासत से अलूदा हो जाएगी। इसलिए उलमाए किराम ने बयान फरमाया है बोझे मजबूरी अगर पहना दे, लेकिन जो ही महसूस हो कि बच्चे ने पेशाब कर दिया फौरन क्या मस्जिद से बाहर हो जाए। इससे कि अब मुफ्ती साहब अब वहाँ के कुछ कवानीन ऐसे हैं कि अगर अब हम समझे कि दौरान तवाफ में है तो हमको महसूस हो गया कि बच्चे ने टॉयलेट कर लिया, तो अब ये ग्रुप वाइज हम उम्रा करते हैं। अब ये एक अगर अपने बच्चे को लेके हरम के बाहर जाएंगे, यानी कि जैसे कि मताफ के बाहर मस्जिद हरम के बाहर जाकर आए तक फिर वो हमारे ग्रुप के साथ नहीं होती, जिसकी वजह से उसको काफ़ी दुश्वारियों का सामना होता है।
کیونکہ ہم ایک کی وجہ سے طواف کے لیے وقوف کرنا بھی طواف کو کنٹینیو کرنا ہے 7 چکر رک نہیں سکتے. تو اس حالت میں اور کیا اس طرح کی اجازت شریعت دے سکتی ہے کہ پورا ارکان عمرہ ہونے کے بعد ہم فوری اس چیز سے بچے کو نجاست سے دور کرا سکتے ہیں؟ کیونکہ جانا ایک الگ راستے سے ہے، آنا ایک الگ راستے سے. پھر وہ جائے گی کہ باہر سے سب کرا کر رہتا تو ان کو کافی پریشانی. اگر یہ صورت ہے پریشانی کا مسئلہ ہے، اب ایک پورا گروپ والے ہی کیا ہے ساتھ اندر آتے ہیں باہر جاتے ہیں، تو اب یہاں پر کیا کریں، جو طواف کرنے والا جو گروپ ہے وہ رک جائے، کیونکہ پورا سلسلہ وار کرنا ضروری نہیں ہے. اگر بیچ میں رک بھی گئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر یہ دقتیں ہیں تو اگر یہ مسئلہ درپیش آیا تو پھر پہلے یہ صفائی کر لے، پھر ان کے آ جانے کے بعد پھر ساتھ میں طواف کریں. ایسا تو کر سکتے ہیں نا، ایسا کر سکتے ہیں نا، کیونکہ پورا ایک ساتھ سلسلہ وار 7 چکر ہونا کوئی لازم یا فرض نہیں ہے. اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے، رکنے کے لیے کچھ حاجی لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے پھر کیوں روکا جائے، چلیے طواف کرتے ہیں. اب تو یہ تو اخلاقی مسئلہ ہے جی، تھوڑا یہ ہوتا ہے معاملہ یہاں پہ. تو اب یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا. اب اتنا اگر وہاں ہی اخلاق کا مظاہرہ کریں گے پھر کہاں کریں گے؟ یہ تو ایڈجسٹ کرنا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اگر یہ اتنے سارے مسئلے ہیں تو بچے اگر الگ رہ سکتے ہیں، اگر نہ لے جانا پڑے، بہتر یہ ہے کہ بچوں کو رہنے دیا جائے، حرم کے اندر نہ لے جائے. نہیں کوئی گنجائش نہیں ہے اور لے جائے تو پہلے بچوں کو ضروریات امراض سے فراغت کرا دیں، تاکہ حرم کے اندر رہنے تک تو بچہ پاک و صاف رہے. ضروریات سے فراغت کرا دیں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ درپیش نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی اگر آیا تو پھر تھوڑے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنے طواف کے لیے احرام کرتے ہیں، مطلب پہلے کپڑوں میں ہم احرام طواف کرتے تھے، ابھی طواف کرنے نہیں دے رہے تو ہم احرام پہن لے کے طواف کر سکتے ہیں. یعنی آپ عمرہ کر لیے، عمرہ کر لیے تو اپنی طواف کرنا ہے، اب کرنا پھر کرنا ہے 2 مرتبہ. اب جو ہے یعنی عمرہ کے بھی افعال کو صحیح وغیرہ کرنا ہے، ہو گیا تو پورا ہو گیا. دوسرے دن کرنا چاہ رہے ہیں، طواف کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی آپ یہ بتا کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں جا کر طواف کر سکتے ہیں. وہی کر رہے ہیں. آپ کا عمرہ کی نیت نہیں ہے، صرف طواف کرنے کی نیت ہے، لیکن احرام کا کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں، سامنے والے کو بتانے کے لیے کہ ہم احرام میں ہیں، اس لیے آپ کو جانے کی اجازت ملے گی. اصل میں ہوتا کیا یہاں پر کہ چونکہ جب ابھی قانون ہے کہ جو عمرہ کرنے والے ہیں انہیں کو جانے کی اجازت ہے، جو نہیں ہے ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور چونکہ عمرہ کے لیے احرام میں ہونا ہے تو آپ احرام کا کپڑا پہن کر کے حکومت کو بتائیں گے، حکومت کے کارندے کو بتائیں گے کہ ہم عمرہ کے لیے سے آئے ہیں. تو گویا کہ سامنے والے کو پورا دھوکہ دینا ہوتا ہے. حالانکہ آپ کی نیت نفلی طواف کرنے کی، عمرہ کرنے کی نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. ایک نفلی کام کے لیے حرم کے اندر دھوکہ دینا جائز نہیں. حضور پاک کی حدیث پاک ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ احرام کے لباس میں گئے اور طواف کر لیے تو طواف نفل ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سامنے والوں کو دھوکہ دینا ہو، اس لیے بچنا ہی ہے. اصل میں مفتی صاحب مسئلہ کیا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو ضعیف ہوتے ہیں جی. تو اوپر سے طواف کرنا آج کے اس میں نوجوانوں کے بس نہیں. تو ضعیف لوگ خاص طور پہ سوالات کرتے ہیں کہ ہم احرام پہن کر مطاف میں جا سکتے یا نہیں جا سکتے، صرف طواف کرنے کے نفلی طواف. جیسا کہ آپ نے کہا کہ دھوکہ دینا ہے. اب ایسے کئی معاملات ہیں جو وہاں کی گورنمنٹ، ہم شریعت کی مخالفت نہیں کر رہے، شریعت کے معاملات میں کچھ بھی نہیں. شریعت میں تو اجازت دینا کہ ہم کسی بھی حالت میں جا کے طواف کر سکتے. کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی نیت سے لباس پہن کے جانے کی کیا شریعت اجازت دے سکتی ہے؟ کون سی سنت؟ کہ جیسے کہ احرام حضرت ابراہیم السلام کی سنت ہے نا، حضرت ابراہیم السلام کا لباس بہت جیسے کہ مشہور ہے. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس نیت سے پہن کے جانے سے کچھ اعتراض تو نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر سے طواف کرنا بہت مشکل ہے. دیکھیے نفلی طواف کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ضروری اور مجبوری نہ ہونے پر جو کام جائز نہ ہو اسے کرنے کی اجازت دی جائے. جو عمل ناجائز ہے جائز کب ہوتی
جب اس کی ضرورت پڑ جائے. مثال کے طور پر شراب پینا حرام ہے, مردار کھانا حرام ہے, لیکن اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور وہ کھانے پینے کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں ہے, بھوک سے جان جا رہی ہے, پیاس سے جان جا رہی ہے, تو جان بچانے کے لیے مردار کھانا جان بچانے کی مقدار میں جائز ہے, اس کو مجبوری کہتے ہیں. اب نفلی طواف ایسا نہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا, وہاں مسئلہ ایسا نہیں ہے. آپ کو جو واجب تھا واجب پورا کر لی, نفلی طواف کرنا یہ کوئی لازم, یہ کوئی واجب نہیں, ثواب کا کام ہے. جب یہاں مجبوری ہے ہی نہیں ہے تو ہم ایسا حربہ استعمال کرنا جو لوگوں میں متعارف ہے ہی نہیں ہے. اب کوئی بھی وہ کپڑا پہن کے جاتا تو سامنے والا یہ نہیں سمجھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کر کے آ گیا. سامنے والے کی نیت یہی ہوتی ہے کہ احرام میں ہے, عمرہ کیا ہے. کسی کا ذہن گزر جاتا ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی پوری کر رہا ہے. اس لیے ہماری وہ نیت کر لینے سے, اگر آپ کو ایسی کوئی روایت ہے کہ احرام کا لباس کہتے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, اگر ایسا ہے تو بھی لوگوں کا ذہن احرام باندھنے والوں کے لیے اس طرف نہیں جاتا ہے. جاتا ہے تو کدھر جاتا ہے کہ عمرہ کیا ہے. اس لیے نیت کر لینے سے پھر نہ کیا ہوگا, بہت ساری چیزیں آدمی نیت اچھی کر لیں گے اور استعمال کریں گے, جائز نہیں ہو جائے گا. ہماری یہ نیت ہے, ہماری وہ نیت ہے, تو اس کی اجازت نہیں ملے گی, بچنا ہی چاہیے. ایک چیز ہے کہ اب ہم جب عمرے کے اندر جاتے ہیں, مطاف میں عمرے کا جب طواف کرتے رہتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کعبۃ اللہ کو چھینا, کعبۃ اللہ کو ہاتھ پکڑ کے دعا مانگنا. تو ہم اس میں احتیاط کراتے ہیں کہ مت چھیے, کیونکہ طواف کے دوران جو ہے اس سے بچنا ضروری, کیونکہ کئی لوگ اندر لگاتے ہیں, کچھ خوشبو آتی رہتی ہے وہاں سے, سب چیزیں, تو میں بچاتا ہوں لوگوں کو. تو اب اس کے علاوہ یہ موقع پھر ان کو ملتا ہی نہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم احرام پہن کے جانا چاہتے ہیں, حتیم میں نماز پڑھنے کا ایک وہاں پہ موقع رہتا ہے. جتنی چیزیں ہیں یہ سب فضائل میں سے ہے, سنت میں سے ہے, مستحبات میں سے ہے. اس کو کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو ایسا رہتا ہے کہ زندگی میں کسی کو ایک ہی بار موقع ملتا ہے, اب وہاں جانے کے بعد بھی اگر ہم کعبے کو نہیں چھین گے تو ایک ارمان حسرت باقی رہے گی. تو کیا اجازت شریعت میں اس میں نہیں مل سکتی کہ ہم احرام پہن کر اندر جا سکیں, طواف کر سکیں, کیونکہ صرف حکومت کی مخالفت ہوتی ہے تو شریعت میں تو اجازت ہے نا ایسی, اور حکومت بھی حضرت ایسا ہے, وہاں پہ اکثریت لوگوں کے, بہت سے لوگ جو ہے نا احرام پہن کے اندر جاتے ہیں, اکثریت یہی ہوتے جا رہی ہے کہ لوگ کب تک بچیں گے تب تک بچیں گے, اور وہاں پہ روکنے بھی نہیں, ہم احرام دیتے تو چھوڑ دیتے. مسئلہ ان کا وہی ہے کہ عمرہ والے ہیں. جی عمرہ والے, تو اس میں اگر کچھ نکلتا ہے تو بڑی اب یہ یعنی اتنی آپ بتائیں کہ پہلے طواف, عمرہ کے طواف کے دوران ہے, چھونے کا مسئلہ رہتا ہے, کھانے کا مسئلہ رہتا ہے, تو آپ دوبارہ جا کر کے چھونا, یہ سب اتنا ہی کافی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کرتے ہیں اپنے گھر کی حرمین طیبین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بڑھ کر کیا بات ہے کہ جس خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اگر اس سے ہی اتنی سارے کیا کرتے ہیں نیکیاں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے ساری نماز پڑھتے ہیں, یہی بہت ہے. تو اب ایک مستحبات کے لیے جس سے ہم انجام دینے کے لیے ہمیں کیا کرتے ہیں, کوئی مکروہ والا کام ہو, دھوکہ دینے والا کام ہو, تو فقہائے کرام نے کہیں بھی اس کی یاد نہیں کی, منع ہی کیا اسے. اگر جائے تو اوپر سے جائے, نفلی طواف کرنا ہے, نہیں تو بچنا ہے. لیکن اگر کسی نے پھر بھی کر لیا تو طواف تو ان کا ہو جاتا ہے, نفلی طواف ہو جاتا ہے, لیکن بچنا ہی چاہیے. آپ کے لیے موقع ہے, پھر عمرہ کا احرام باندھیے, پھر جائیے, پھر آئیے, بار بار طواف کیجیے. موقع تو ہے نا, 2 عمرہ کر سکتے نا, ایک عمرہ سے منع نہیں نا, ڈبل کیجیے, تیسری بار کیجیے, چوتھی بار کیجیے, جتنے چاہے کریے. تو جتنے بار عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اتنے بار تو آپ کو طواف کرنے کا موقع ملے گا, بیت اللہ کو دیکھنے کا موقع ملے گا, حجر اسود کو چھونے کا موقع ملے گا. اس لیے احرام کی حالت میں نفلی طواف کے لیے جانا نیچے کی طرف سے بچنا ہے. آپ نے کہا مختصر کے خواتین کے لیے ایک پور یعنی بال جو حلق کرنا رہتا ہے, تقسیم کرنا رہتا ہے, ایک پور یعنی 1 انچ رہنا کیا؟ ایک پور 1 انچ, جیسے کہ انگلی میں 3 پور ہے نا, جی 3 پور 3 گڑے ہیں, ہاں, تو 1 گڑا بھی ہے 1 انچ کا سب. جی, میں اتنا ہی کروانا ہوں. اور کسی کو سوال کرنا
جی السلام علیکم. جانے کی تیاری میں کیا کیا لگتا ہے, کیا نہیں ذرا اس کا خلاصہ, جانے کی تیاری ہے, کیا کیا ہے سامان وغیرہ کیا یہ ہے؟ پوری تفصیل سے بیان کریں گے بعد میں. ہمارے گھر بھائی ہیں, پورا بیان کریں گے ان کو, کیونکہ پورا لمبا تجربہ ان کو ہر سال کہتے ہیں اتنی بار ہر مہینے جاتے ہیں, ہر مہینے جانے کا ہوتا ہے, تو آپ کو بیان کریں گے. اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ اور کچھ سوال شرعی مسئلہ کچھ عمرے کے تعلق سے تو آپ سب سے اب آخر میں خواتین کے لیے ایک مسئلہ بیان کر کے انشاءاللہ محفل ختم کر دیتے ہیں. آپ کے والد سے ایک مسئلہ ہے, احرام باندھے خواتین اور ان کے جو ماہواری کے ایام مہینہ میں ہوتے ہیں, احرام باندھنے کے بعد وہ ایام وہ ناپاکی کے دور آ گئے, چونکہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں تو نہیں جا سکتے ہیں, طواف کے عمرہ کے پورے کام کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ طواف کرنا جو ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ مطاف مسجد حرام میں جا کر کے ہوتا ہے, اور ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتے ہیں. تو ایسے وقت کیا کرنا, انہوں انتظار کرنا, انتظار کرنا کہ پاکی کا زمانہ آ جائے, پاکی کا زمانہ آ گئے پھر طواف کرے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ مسئلے ایسے درپیش, جیسے کہ آپ نے بیان کیا قافلہ کا مسئلہ ہے, تو صاحب نے کہنا ہے پھر وہاں سے آپ کو جانا ہے, اتنا لمبا آپ انتظار نہیں کر سکتے, اتنا لمبا آپ انتظار نہیں کر سکتے, پاکی کا زمانہ نہیں آیا. پھر یہاں کیا کرنا ہے, آپ عمرہ کے بقیہ افعال کر لیجیے, طواف مت کیجیے, اور طواف نہ کرنے کی بنا پر ایک دم حرم کے اندر آپ کو مانے دیجیے, ایک دم, اس سے آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حضرات حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی اس مبارک سفر کو کامیاب عطا فرمائے, ان کے عمرہ کو قبول عطا فرمائے, اور جن جن لوگوں کی جانے کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو توفیق عطا فرمائے.